نگراں حکومت کے قیام کے لیے مشاورتوں کا سلسلہ جاری۔ وزیراعظم سے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی اہم ملاقات۔ نگراں سیٹ اپ اور اسمبلی کے تحلیل پر مشاورت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق موجودہ سیاسی صورتحال اور آئندہ عام انتخابات سے متعلق امور پر بھی غور کیا گیا۔ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی قیادت کا اہم اجلاس جمعرات کو بلائے جانے کا امکان۔ اجلاس میں قومی اسمبلی کی تحلیل کی حتمی تاریخ طے کیے جانے کا امکان۔ نگراں وزیراعظم کے لیے اب تک کوئی نام فائنل نہیں ہوا۔ ریٹائرڈ بیوروکریٹ یا سینئر سیاستدان کا نام ہو سکتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ملٹری اور سیویلین لیڈرشپ میں اچھا ورکنگ ریلیشن اور اعتماد ہے۔ الیکشن سے پہلے نواز شریف کا ملک واپس آنا ضروری ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں مالیاتی نظم و ضبط نہیں لا سکتے تو کسی اور کو کوئی الزام دیں۔ آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے وزیراعظم نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگایا۔ مریم اورنگزیب نے 8 اگست سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے تاریخ کا فیصلہ ہوگا۔ قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ کے فیصلے کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ سیاسی استحکام سے ملک میں معاشی استحکام آئے گا۔ عام انتخابات کے بعد پاکستان سیاسی استحکام کی طرف بڑھے گا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا اسلام آباد میں تقریر سے خطاب، بولے تمام ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، پوری کوشش کی کہ سیاست کو خارجہ پالیسی پر اثر انداز نہ ہونے دیں۔ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ انتخابی اتحاد نہیں کیا جائے گا۔ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گی۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے پھر واضح کر دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پنجاب میں قومی اسمبلی کی 100، صوبائی اسمبلی کی 200 سیٹیں پکی ہیں۔ نواز شریف کی واپسی کا باقاعدہ اعلان ہوگا، ابھی حتمی تاریخ نہیں ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا یا نااہلی سے متعلق بولے اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ پرانی مردم شماری پر انتخابات، نگراں حکومت کے قیام اور اسمبلی کی تحلیل پر تحفظات۔ ایم کیو ایم پاکستان کا وفد گورنر سندھ کے ہمراہ آج وزیر اعظم سے اہم ملاقات کرے گا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم سے ملاقات میں عبوری حکومت کے قیام سے متعلق مشاورت ہوگی۔ ایم کیو ایم کے اجلاس میں تحفظات اور وزیر اعظم سے ملاقات کا ایجنڈا اور نکات طے کیے جائیں گے۔ ڈیفالٹ کا خطرہ اب ختم ہو چکا۔ آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ چارٹر آف اکانومی کے اوپر پوری قوم متحد ہو جائے، کوئی حکومت آئے وہ اس کو نہ چھیڑ سکے، اس کے اوپر تمام حکومتیں عمل پیرا ہوں۔ ڈیفالٹ کا خطرہ اب بالکل ختم ہو چکا، آنے والی حکومت چارٹر آف اکانومی پر عمل کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد ماڈل اسپیشل اکنامک زون کے سنگ بنیاد کی تقریر سے خطاب، بولے آج بھی یہی کہتا ہوں چارٹر آف اکانومی پر قوم متحد ہو جائے۔ معیشت کی بحالی کے لیے ہم نے نئے پروگرام دیے ہیں، اب اگلی حکومت کی معاشی بحالی کے پروگرام پر کام کرنا ہوگا۔ ہمارے 14 ماہ فائر فائٹنگ میں گزرے، تباہ کن سیلاب نے ملک میں تباہی مچائی۔ پاکستان کو مانیٹری پالیسی مزید سخت کرنا ہوگی، مہنگائی کم کرنے کے لیے مانیٹری پالیسی میں سختی لانا ہوگی۔ آئی ایم ایف کی حکومت کو وارننگ، جاری تفصیلات میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے ریونیو میں اضافے کے لیے ٹھوس یقین دہانی کرائی ہے۔ رواں مالی سال کے دوران پرائمری سرپلس 401 ارب روپے رکھا جائے گا۔ توانائی کے شعبے کی سبسڈی بتدریج کم کی جائے گی۔ آئی ایم ایف کی فرمائش پر حکومت کا ڈو مور، مزید بجلی مہنگی ہونے کا خدشہ، ماہانہ فیول پرائز کی مد میں بجلی مزید مہنگی ہوگی۔ کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی فی یونٹ 2 روپے 33 پیسے مہنگی ہوگی۔ سرکاری ڈسکوز کے صارفین کے لیے فی یونٹ قیمت 1 روپے 89 پیسے بڑھے گی۔ نیپرا کے الیکٹرک اور سی پی پی اے کی درخواست پر 26 جولائی کو سماعت کرے گا۔ کراچی میں بھی موبائل فون ایپ لون دینے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 17 ملزمان گرفتار، 30 موبائل لون ایپس کے اکاؤنٹ بند۔
5 दफातर को सील कर दिया गया। FI हुकाम का कहना है लोन सर्विस के लिए शहरी SECP की वेबसाइट से लाजमी तस्दीक करें। मुल्क भर के मोबाइल लोन ऐप के मुतासरीन हेल्प लाइन पर शिकायत दर्ज कराएं। पाकिस्तान में कर्ज देने वाली जाली और गैर रजिस्टर्ड ऐप्स के खिलाफ गूगल्स का भी एक्शन। पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ करा दी। कर्ज देने वाली गैर बैंकारी फाइनेंस कंपनी को सिर्फ एक डिजिटल लैंडिंग ऐप शाया करने की इजाज़त होगी। अब 2 माह के बाद कर्ज की वापसी की अदायगी का तकाजा करने वाली ऐप्स पर भी पाबंदी होगी। मारूफ आलिम दीन आयतुल्लाह अकीलुल गुरवी कराची पहुंच गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मरकजी तंजीम अज़ादारी के सदर SM नकी और JDC के जफर अब्बास भी मौजूद थे। अल्लामा अकीलुल गुरवी 7 साल बाद अशरा मुहर्रम के लिए पाकिस्तान आए हैं। अकीलुल गुरवी का गवर्नर सिंध के फलाह के मंसूबों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान में मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रमुल हराम 20 जुलाई बरोज जुमेरात को होगी। मरकजी रोहत लाल कमेटी का इजलास कोयटा में हुआ। इजलास की सदारत चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने की। चेयरमैन रोहत लाल कमेटी के मुताबिक यौम आशूर 10 मुहर्रमुल हराम 29 जुलाई हफ्ते को होगा। गिलाफ काबा की तब्दीली के लिए तैयारियां जारी। गिलाफ काबा को कस्बा फैक्ट्री से मस्जिदुल हराम मुंतकिल कर दिया गया। माजी की रिवायत से हटकर गिलाफ काबा की तब्दीली की तकरीब नए इस्लामी साल के पहले दिन मुनक्किद की गई। इससे कबल गिलाफ काबा हर साल 9 ज़िलहज की सुबह तब्दील किया जाता था।